السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو جو ہے پورے جوش و خروش سے آپ کر رہے ہوں گے. اور لیکچر نوٹس، ٹیکسٹ بکس جو میں نے آپ کو پرسکرائب کی تھی وہ، اور اخبار کا مطالعہ، ڈیلی اخبار کا، اور یہ ضروری ہے اس کورس کے لیے. یہ آج جو ہمارا لیکچر ہے پلاننگ یعنی منصوبہ بندی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسی سلسلے میں ہے. اور آج کے لیکچر میں جو ہم بات کریں گے وہ ہے پلاننگ جو نیشنل لیول پر اور پروونشل لیول پر کی جاتی ہے. یہ میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ اب تک جو ہم نے پلاننگ کی بات کی وہ ہم بات کر رہے تھے کہ پلان کیا ہوتی ہے، واٹ از پلاننگ، اور پلانز کی مختلف اقسام کیا ہوتی ہیں ان کی ہم نے بات کی. پھر ہم نے ریشنل پروسیس آف پلاننگ جو ہے اس کو ڈسکس کیا کہ کون سے جو ہیں وہ اسٹیپس اس میں انوالوڈ ہیں اور ہم اس کو ریشنل کیوں کہتے ہیں. پھر ہم نے لاسٹ لیکچر میں پلان کا اور آبجیکٹیوز کی جو ہیرارکی ہے اس کو ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں، اور اسی پر ہم نے ختم کیا تھا. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے تھیوری پڑھی ہے پلاننگ کی اور جو ہم نے کانسیپٹس پڑھے ہیں پلاننگ کے بارے میں، آبجیکٹیوز اور اسٹریٹجی کی، تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ میں کون سے ادارے ہیں اور نیشنل لیول پہ پلان کس طرح سے بنتی ہے، کس طرح سے اپروو ہوتی ہے، پروجیکٹس کیا ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پروونشل لیول پہ جو ہے وہ پلانز جو ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں، اور پھر اس کو ہم ریلیٹ کریں گے کہ آرگنائزیشنل لیول پہ پلانز وہ جو ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں، کس طرح سے اپروو ہوتے ہیں، کون سے وہ ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں حکومت میں. تو یہ آج کے لیکچر کا اوور ویو ہے جو آپ کے سامنے ہے. وہی جو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہم پلانز نیشنل لیول پر اور پروونشل لیولز پہ جو پلانز ہیں ان کے کون سے ادارے ہیں اور کس طرح سے پلانز بنتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم جس چیز کی بات کریں گے، تھوڑی سی میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دوں گی ان اداروں کی جو حکومتی لیول پر، حکومت کی سطح پر منصوبہ بندی کرتے ہیں. تو جیسے ہم نے شروع کے لیکچرز میں بات کی کہ جو پلاننگ جب پاکستان بنا اس وقت بہت سی چیزیں جو تھیں ان کی کمی تھی، اور یہ کمی اس صورت میں تھی کہ سڑکیں جو ہیں وہ نہیں تھیں، سرکاری عمارات جو ہیں جن میں حکومتی دفتر جو ہیں ان کو قائم کیا جائے، ان دفاتر وہ بلڈنگز نہیں تھیں، بجلی کا نظام جو ہے وہ نہیں تھا، پانی اور آبپاشی کا نظام جو ہے وہ نہیں تھا. یوں کہہ لیجئے کہ سوشل اور فزیکل انفراسٹرکچر جو ہے جو کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے وہ ادارے جو ہیں وہ ہونے چاہیے وہ نہیں تھے، اور جو تھوڑے بہت تھے وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ ان ایڈوکیٹ تھے. تو اس سلسلے میں حکومت نے کیا کیا؟ تو سب سے پہلے جو ادارہ قائم کیا گیا وہ ڈیولپمنٹ بورڈ تھا. یہ ادارہ 1948 میں قائم کیا گیا، اور اس ادارے کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ نئے ملک کے لیے اس کی سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پلان بنائے. اور اس سلسلے میں جو اس ادارے نے پلان بنائی وہ 6 سالہ منصوبہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا، یعنی 6 ایئر پلان جو ہے وہ بنائی گئی جو اس ادارے نے پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے بنائی. 1953 میں ڈیولپمنٹ بورڈ کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور جو اس کو نیا نام دیا گیا اس میں کچھ اس کی ذمہ داریاں جو ہیں اس میں بھی تبدیلی آئی. As you can see on the slide, it says in 1953 the government created planning board، یعنی ڈیولپمنٹ بورڈ کو پلاننگ بورڈ میں تبدیل کر دیا گیا. اور اس کے جو مقاصد تھے، جو پرپس تھا، جو ایم تھا اس ادارے کا، وہ تھا ٹو ڈیولپ the resources of the country as rapidly as possible, to promote the welfare of people, provide adequate living standards, social welfare services, secure social justice and equality of opportunities to all. یعنی اس ادارے کو جو ذمہ داری نئے ملک کے لیے سونپی گئی
وہ ایک بہت، اور اس کے جو مقاصد تھے وہ بہت ہی ہائی لیول کے مقاصد تھے، یعنی ایک ایسا حکومتی نظام، یعنی آپ یوں کہیں کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ کوئی بھی پلان جو ہوتا ہے اس کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، اور اس نے اس گول یا آبجیکٹو کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے. تو اس ادارے کو جو ذمہ داری سونپی گئی اور اس ادارے کے جو مقاصد تھے وہ کافی اونچے لیول کے تھے. یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح کی فاؤنڈرز نے ڈریم کیا تھا، سوچا تھا کہ یہ ملک ہوگا، تقریباً وہی اس ادارے کے مقاصد تھے کہ یہاں پر اس طرح سے منصوبہ بندی کی جائے اور اس طرح سے ڈیولپمنٹ کی جائے کہ جو وسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو استعمال کر سکیں، جو فیسلٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ استعمال کر سکیں. اور اس کے لیے اس ادارے نے، جس کا نام پلاننگ بورڈ تھا، اس نے پلان یعنی منصوبہ بندی جو ہے وہ کرنی شروع کی کہ دیکھا کہ کیا وسائل ہیں اور کس طرح سے اور کس جگہ میں انویسٹمنٹ کر کے ملک جو ہے وہ جلد از جلد ترقی کر سکتا ہے. 1958 میں پلاننگ بورڈ جو ہے اس کو ری ڈیزگنیٹ کر دیا گیا اور اس کو پلاننگ بورڈ کے جگہ پلاننگ کمیشن کا نام دیا گیا. پلاننگ کمیشن کے مقاصد بھی تقریباً وہی تھے جو پلاننگ بورڈ کے مقاصد تھے، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا اور وہ اضافہ تھا کہ یہ پلاننگ کمیشن جو ہے وہ نہ صرف نیشنل لیول پر اداروں کو کنسلٹ کرے گا بلکہ پروونشل یعنی صوبائی لیول پہ بھی، صوبائی لیول کے وہ تمام ادارے جو ملک کی ترقی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا فنکشن کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی جب وہ نیشنل پلان بنائے گا، یعنی چونکہ یہ ادارہ نیشنل لیول پہ تھا اور ایک ملک کے لیے ایک ایسے منصوبے کی ضرورت تھی جہاں پہ ملک کے وسائل جو ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ استعمال اچھے طریقے سے یعنی ایفیشینٹلی ہوں. تو اس کے لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ صوبائی لیول پر، صوبائی سطح پر بھی وہ ان تمام اداروں کو شامل کیا جائے جو کہ ملکی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں. تو یہ ایک اس کی ذمہ داریوں میں ایک اضافہ تھا. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کرتی چلوں کہ جو پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک جو تبدیلی آتی گئی پلاننگ کمیشن کے بننے میں، وہ آپ کو جو بیسک آپ کو ٹیکسٹ بک میں نے پرسکرائب کی ہے اس میں آپ کو اس کی تمام ہسٹری مل جائے گی. لیکن یہاں پہ صرف مختصر یہ کہنا ہے کہ جو پلاننگ کمیشن یعنی ڈیولپمنٹ بورڈ بنا اور پھر اس کے بعد پلاننگ بورڈ کا نام دیا گیا، پھر اس کے بعد پلاننگ کمیشن کا نام دیا گیا، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ اس طرح سے نام کیوں تبدیل کیے گئے. تو یہاں پہ یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پلاننگ بورڈ تھا اس کا جو سٹیٹس کہنا چاہیے، جو اس کا لیول تھا، وہ اتنا ہائی لیول کا نہیں تھا. ہائی لیول سے کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں جو اس کی جو سربراہی کر رہا تھا ڈیولپمنٹ بورڈ کی، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہہ لیں، وہ نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے اس کی جو اسٹیٹس کہنا چاہیے وہ اتنا ہائی نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو جب اس کو پلاننگ کمیشن کا نام دیا گیا، جب پلاننگ کمیشن ری ڈیزگنیٹ کیا گیا، تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو جو ہیڈ کرے، اس کا جو اسٹیٹس یعنی اس کا جو سربراہ ہے پلاننگ کمیشن کا، اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ منسٹر کے لیول کا کم از کم ہونا چاہیے. تو اس میں کافی وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئیں کہ ایک زمانہ تھا کہ پریزیڈنٹ بھی اس کا چیئرمین تھا، لیکن یہ ہوا کہ اب جو پریزنٹ اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ جو پلاننگ کمیشن کا سربراہ ہے اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک منسٹر کے لیول کا اسٹیٹس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ادارے کو کے سربراہ کو ایک اونچی حیثیت دیتے ہیں تو آپ نہ اس ادارے کی امپورٹنس، اس ادارے کی اہمیت جو ہے اس کو بھی آپ بڑھاتے ہیں. تو جتنا جس لیول پر فیصلہ ہائر لیول پہ
جو بھی منسٹر کی لیول کا ہوگا یا پرائم منسٹر ہیڈ کرے گا کسی ادارے کو تو اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پلاننگ کے ادارے کو یہ سمجھا گیا کہ ایک نئے ملک میں پلاننگ کا جو ادارہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے اور ضروری ہے کہ اس کے سٹیٹس کو بلند کیا جائے اور اس کے جو سربراہ ہے اس کو ایک منسٹر کا لیول دیا جائے. اب آپ کے سامنے جو ہے ایک آرگنائزیشن چارٹ ہے اور یہ آرگنائزیشن چارٹ کس کا ہے؟ پلاننگ کمیشن اینڈ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو کہ نیشنل لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کی اسٹرکچر کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس کا ہیڈ ہے وہ ہے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، یوں کہہ لیجئے. سو ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے اور اس کا لیول جو ہے وہ منسٹر کا لیول ہے. اور اس کے لیکن عام طور پہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو ڈپٹی چیئرمین ہوتا ہے وہ عام طور پہ زیادہ جو ہے وہ ایک پروفیشنل ہوتا ہے. پروفیشنل سے مراد یہ ہے، ہم نے یہ بہت دفعہ بات کی کہ ایک پروفیشنل اور ایک جنرلسٹ میں کیا فرق ہے. تو جنرلسٹ وہ ہے جس کی کوئی اسپیشلائزڈ فیلڈ نہیں ہے، جس کو آپ جہاں پر بھی لگا دیں وہ وہاں پہ کام کرنا شروع کر دے گا. لیکن جب ہم اسپیشلسٹ کی بات کرتے ہیں یا پروفیشنل کی بات کرتے ہیں یا اسکلڈ ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے انڈیویجول کی بات کرتے ہیں جس کا کوئی ایک اسپیسیفک ڈسپلن ہے یا ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے. تو عام طور پہ جو ڈپٹی چیئرمین ہے پلاننگ کمیشن وہ ایک اکانومسٹ ہوتا ہے. اکانومسٹ یعنی جس کی اسپیشلائزیشن معاشیات میں ہے وہ ہے. اب اس کو جو اسسٹ کرتے ہیں وہ دو لوگ ہوتے ہیں. اس کے نیچے ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف اکانومسٹ ہے اور اس کے بعد سیکرٹری ہے. اب جو چیف اکانومسٹ ہے اس کے پاس فردر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نیچے ایڈیشنل سیکرٹری پروجیکٹس ونگ ہے اور پھر اس کے بعد جوائنٹ چیف اکانومسٹ یعنی JCE میکرو یعنی میکرو لیول کی جو پلاننگ ہے وہ ہے. اور پھر چیف اکانومسٹ کے نیچے ہی جوائنٹ چیف اکانومسٹ آپریشنز ہے یعنی جو اس سب یونٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹری ہے. اب جو سیکرٹری پلاننگ کمیشن ہے یا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے باکسز ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ 5 باکسز نظر آ رہے ہیں. اور اس میں جو اس کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ممبر پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ ہے، پھر ممبر سوشل سیکٹر ہے، پھر سینئر چیف ایگریکلچر اینڈ فوڈ ہے اور ممبر انفراسٹرکچر ہے اور پھر جوائنٹ سیکرٹری ایڈمنسٹریشن ہے. تو جو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے یعنی اس پورے ڈپارٹمنٹ ڈویژن کو جو ایڈمنسٹریٹو کام ہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری کے ذمہ یعنی ویریس کائنڈ آف پرچیزز جو کرنی ہیں یا مثال کے طور پہ جو سیلریز پے کرنا ہے یا اس ادارے کا جو اپنا بجٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایڈمنسٹریشن کے دائرہ کار میں آتی ہیں. لیکن آپ کا جو میں ایمفسس جو میں آپ کو جس چیز پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے جس طرح سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کو کہ ایک سوشل سیکٹر ہے اور یہاں جو ہے صرف آپ اس کے نیچے فردر جو ہیں برانچز ہیں یعنی سوشل سیکٹر میں کون کون سے جو ہیں وہ ایریاز آتے ہیں. پاپولیشن کا ایریا آتا ہے، ہیلتھ کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، پاورٹی ایلیویشن کا ہے. تو اس میں فردر جو ہے اس کا بریک ڈاؤن ہے دیا ہوا. لیکن چونکہ یہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہے تو اس لیے یہاں صرف آپ ممبر سوشل سیکٹر کو شو کیا ہے. تو یہ یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے کام کو اپنے ایریا یا سیکٹر وائز جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتی ہے. اب اس میں اسپیشلائزیشن بھی آ جاتی ہے اور اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ جس سیکٹر کے لیے آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ سیکٹر جو ہے اس
اس کو آپ ایک علیحدہ اس کا آپ ایک شعبہ بنا دیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سینئر چیف ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر اینڈ فوڈ ہے, تو جتنے پروجیکٹس فوڈ اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کی جو منصوبہ بندی ہے یا ان کو اپروو کروانا ہے یا ان کو ان کے اوپر کام کرنا ہے, ٹیکنیکل کام کرنا ہے, یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ بریفلی کہ پروجیکٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ادارے کی لیول سے پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اور ہائر لیول پہ یعنی نیشنل لیول پہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ جاتا ہے. تو تمام ایگریکلچر کے جو ادارے ہیں پورے پاکستان سے جو ایگریکلچر کے پروجیکٹس ہیں پورے پاکستان سے کسی بھی صوبے میں ہوں اور ان کی اگر ایک لیول سے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہے تو یہاں پر ان کو ٹیکنیکلی دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح طور پہ ان کا انالیسس کیا گیا ہے یا نہیں. تو اسی طرح سے ممبر انفراسٹرکچر ہے. انفراسٹرکچر میں عام طور پہ فزیکل انفراسٹرکچر آ جاتی ہے. فزیکل انفراسٹرکچر میں آپ پوچھیں گے کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں, تو فزیکل انفراسٹرکچر میں روڈز آ جاتے ہیں, کنسٹرکشن آف بریجز آ جاتے ہیں, کنسٹرکشن آف ڈیمز جو ہے یہ سارے انفراسٹرکچر ہیں. یعنی یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کے بغیر ترقی جن کی جو اگر نہ ہوں تو آپ بہت سے کام جو ہیں آپ نہیں کر سکتے. چھوٹی سی مثال اس کی یہ ہے کہ اگر بجلی جو ہے وہ جنریٹ نہ ہو, جو کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ اس کو جنریٹ کر رہی ہے, تو اگر بجلی نہ ہو, ڈیمز نہ ہوں, پاور ہاؤسز نہ ہوں, تو بہت سے کام جو ہیں وہ نہ تعلیم ممکن ہے, نہ صحت ممکن ہے, نہ ایگریکلچر کی پروڈکشن جو ہے وہ ممکن ہے. یعنی جتنے بھی کام ہیں وہ جو ہیں وہ تقریباً ناممکن ہو جائیں. تو یہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. اور پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے یہ اس کے اپنے اپنے ایریاز ہیں جس میں ہر سیکٹر کے جو ہیں وہ پروجیکٹس جو ہیں ان کا انالیسز ہوتا ہے, ان کا اپریزل ہوتا ہے. تو یہ ایک براڈ سا آپ کے سامنے نیشنل لیول پر ایک فریم ورک ہے, ایک ادارہ ہے جو پورے ملک کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سینس میں کہ ملک کی جتنی بھی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ ان کو ٹیکنیکلی ایویلیویٹ کرنے کے بعد ان کی اپروول کا ایک علیحدہ طریقہ ہے, اس کی ہم بات کریں گے. تو اس طرح سے اس ادارے کی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو یہ فنکشنز جو ہیں وہ کس طرح کی فنکشنز یعنی کس طرح کی اس ادارے کی ذمہ داریاں ہیں جو اس میں اس کو سونپی گئی ہیں. اس میں جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کی جو فنکشنز یا اہم ذمہ داریاں ہیں, ویسے آپ اگر کسی بھی کتاب میں یا ایون پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ بھی ہے جس پہ آپ کو اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ مل جائیں گی, لیکن میں نے یہاں پر صرف آپ کو بہت بریفلی اس کی جو مین یا اہم ذمہ داریاں ہیں ان کی میں نے یہاں پر بات کی ہے. تو پہلی اس کی جو فنکشن ہے وہ ہے پریپیئر کمپریہنسو نیشنل پلان فار سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. یعنی یہ اس کی سب سے ایک اہم اور پہلی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک کے لیے ایک کمپریہنسو یعنی ایک مکمل جامع منصوبہ جو ہے وہ بنائے جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہو. یہ ایک اس کا پہلا جو ہے وہ کام ہے. دوسری جو اس کی فنکشن ہے وہ ہے فارمولیشن ود ان دی فریم ورک آف نیشنل پلان آف اینول پلان اینڈ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. یعنی ملک یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پلانز ہیں جتنی قسم کی بنتی ہیں وہ ہیں ہمارے ملک میں ایک 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے جو 5 سال کے لیے بنتا ہے. پھر اینول پلانز ہوتی ہیں جو سالانہ منصوبہ بندی ہے, جو سالانہ پروجیکٹس ہیں وہ بنتے ہیں کہ ایک سال میں کون کون سے جو منصوبے جو بنائے گئے ہیں وہ مکمل ہوں گے یا وہ کہاں تک
ان کی کہاں تک وہ مکمل ہوں گے، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ منصوبے جو بہت بڑے ہوتے ہیں، بڑے اس سینس میں کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ممکن نہیں کہ وہ ایک سال میں مکمل ہوں، تو وہ کئی سالوں پہ محیط ہوتے ہیں، یعنی ان کی کمپلیشن جو ہے وہ کئی سالوں پہ محیط ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہر سال دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک سال میں کہاں تک مکمل ہوئے ہیں اور مزید اس میں کتنا ٹائم لگے گا ان کو مکمل ہونے میں. تو اس پلاننگ کمیشن کا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کا ایک یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس طرح کے منصوبے بنائے، سالانہ بھی اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، جو کہ اوور آل فریم ورک جو ہے پلاننگ کا یا اوور آل جو پرپس ہے یا منصوبہ ہے اس میں وہ فٹ ان کرے، یعنی اس میں اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہو. تیسری جو فنکشن ہے جو اس میں بتائی گئی ہے اس کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کی، وہ ہے مانیٹرنگ دا امپلیمنٹیشن آف آل میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اینڈ پروگرامز. اب اس کے بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ₹40 ملین لکھا ہے، 40 ملین ابو ₹40 ملین، یعنی پلاننگ جو کمیشن ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے، وہ ان تمام پروجیکٹس کو مانیٹر کرتا ہے جن کی انویسٹمنٹ 40 ملین سے زیادہ ہے. یعنی اس سے چھوٹے لیول انویسٹمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو نہیں، وہ صوبائی لیول پر ہی مانیٹر ہوتے ہیں، لیکن جو 40 ملین سے اوپر کی انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ذمہ داری ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ ان کو مانیٹر کرے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ کا کیا مطلب ہے، مانیٹر کس طرح سے کرتے ہیں؟ تو مانیٹرنگ یہ ہے کہ آپ فیڈ بیک لیں کہ یہ منصوبہ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کو جس طریقے سے اس کو پلان کیا گیا تھا امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کیا وہ اسی رفتار سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. کیونکہ بہت سے صوبے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ 5 سال، ہم نے سوچنے کا ورڈ تو مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہم نے پلان اس طرح سے کیا ہوتا ہے، یعنی ہم نے اس طرح سے منصوبہ بنایا ہوتا ہے کہ یہ 5 سال میں مکمل ہو جائے گا. لیکن جب ہم اس کو اصل میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ 5 سال سے زیادہ لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 5 سال میں ہی مکمل ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 5 کے بجائے 4.5 سال میں مکمل ہو جائے. تو یہ ایک میں آپ کو 3 سچویشنز بتا رہی ہوں. تو یہ منصوبہ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے یہ وہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ جس طرح سے اس کو پلان کیا گیا تھا اسی طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کہیں تاخیر تو اس میں نہیں ہو رہی ہے، اور اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو کیا وجوہات ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان وجوہات کو جو ہے کسی طرح سے ختم کیا جائے، ایز آؤٹ کیا جائے کہ وہ جو ہے منصوبہ جو ہے اس میں ڈیلے نہ ہو، اس میں تاخیر نہ ہو. تو یہ بھی ذمہ داری جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کی ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایویلیویٹ کرتا ہے. کنٹینیوس ایویلیویشن آف اکنامک سچویشن اینڈ کوآرڈینیشن آف اکنامک پالیسیز. اب ہم نے جب ہم بات کر رہے تھے منصوبہ بندی کی، اور آپ ریکال کریں گے کہ ہم نے ایک آپ کو ایک گراف آپ نے دیکھا تھا جس میں یہ تھا کہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا یا جو گولز ہیں یا جو مقاصد ہیں وہ فیوچر پوائنٹ ان ٹائم میں ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنا ہے. اور یہ بھی بات کی گئی تھی کہ جو منصوبہ بندی ہے وہ چونکہ مستقبل کے لیے کی جاتی ہے، اور مستقبل جو ہے وہ ایک ان نون پیرامیٹر ہے، نون نہیں ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے نون، جتنی بھی ہم اس کے بارے میں معلومات مستقبل کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم اس کو اس معلومات کو حاصل کریں. اور عام طور پہ جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں اس معلومات کو جاننے کے لیے، وہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پروجیکشنز کرتے ہیں. پروجیکشنز میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس جس چیز کی انفارمیشن ہے
وہ ماضی ہے اور جو ہمارے پاس حال کی ہے انفارمیشن، اور ماضی اور حال سے ہم مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو کنٹینیوس ایویلیویشن آف اکنامک سچویشن ان دا کنٹری جو ہے اس کی ایویلیویشن اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم یہ جان سکیں زیادہ سے زیادہ کہ مستقبل میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا ٹرینڈز ہوں گے، اور جو ہم نے منصوبے بنائے ہیں جن کی مدت جو ہے وہ زیادہ ہے، ان منصوبوں پہ کیا اثر پڑے گا اگر وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آئیں. تو اس طرح سے یہ ذمہ داری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ وہ متواتر اسٹڈیز کرتا رہے اور یہ جاننے کی کوشش، یہ معلومات اکٹھی کرے کہ کیا تبدیلیاں جو ہے وہ آئیں گی. پانچویں جو چیز اس میں ہے وہ ہے ایگزامینیشن اینڈ ٹیکنیکل اپریزل آف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ریسیوڈ فرام فیڈرل منسٹریز اینڈ پروونشل گورنمنٹ فار کنسیڈریشن آف سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی / ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل. تو یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کہ یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن جو ہے، جو جتنے بھی پروجیکٹس صوبائی لیول سے یا جتنے بھی پروجیکٹس نیشنل لیول سے، جو منسٹریز ہم نے بات کی تھی کہ 39 منسٹریز ہیں اور ہر منسٹری کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بناتی رہتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے. تو جتنے بھی پروجیکٹس آتے ہیں، خواہ وہ سڑکوں کے ہیں یا ڈیمز کے ہیں یا اسکولز کے ہیں یا صحت کے ہیں یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن میں اس کا ٹیکنیکل اپریزل کرتے ہیں. اور ٹیکنیکل اپریزل کا مطلب یہ ہے کہ آیا جس مقصد کے لیے اس پروجیکٹ کی پلان سبمٹ کی ہے، کیا اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ صحیح ہیں. اب ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ہم تھوڑی سی آگے چل کر بات کریں گے کہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کسی بھی پروجیکٹ کی کیا ہوتی ہیں، اور جو 3 طرح کا اپریزل جو وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کرتا ہے وہ جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے. آپ یہاں پر جو چیز دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں کہ یہاں پہ ہم نے 2 اداروں کی بات کی. ایک تو ہے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، اور دوسرا ہم نے دوسرا جس ادارے کا نام لیا ہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل ہے. یہ دونوں ادارے آگے چل کے ہم اس کو بتائیں گے کہ بہت اہم ادارے ہیں جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے، جہاں تک پروجیکٹس کو اپروو کرنے کا تعلق ہے. یہ وہ اہم ادارے ہیں جو پروجیکٹس کو اپروو کرتے ہیں، اور مختلف انویسٹمنٹ سائز کے پروجیکٹس مختلف سطح پر یا مختلف لیول پر اپروو ہوتے ہیں. ہم بات بڑی دیر سے کر رہے ہیں پروجیکٹس کی، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ پروجیکٹس ہوتے کیا ہیں اور وہ کسی بھی منصوبے کا حصہ کس طرح سے بنتے ہیں. تو کوشچن ہے کہ واٹ ڈز نیشنل پلان کمپرائز. جس ہم نیشنل منصوبے کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم نے بات کی کہ 5 سالہ جو ہے وہ منصوبہ بنتا ہے، اور پھر ہر سال چھوٹے چھوٹے ہر سال اینول پلانز ہوتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو نیشنل پلان ہے یہ اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. A national plan comprise of number of small projects. جو نیشنل پلان ہے اس میں چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ پروجیکٹس کیا ہوتے ہیں. پروجیکٹس کی جو ایک بہت ہی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے وہ ہے A project is a work that is undertaken for a given period of time with given resources. اور پروجیکٹس کی کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. اس کا پہلا کیریکٹرسٹک ہے اٹ از انویسٹمنٹ آف ریسورسز. اور جب ہم ریسورسز کی بات کریں تو آپ یہ ضرور ذہن میں اس بات کو لے کر آئیں کہ ریسورسز یا وسائل جو ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے. وسائل جو ہیں وہ صرف سرمایہ ہی نہیں ہے، وسائل جو ہے وہ وقت بھی ہے، جو لوگ
کسی چیز میں کام کرتے ہیں وہ بھی ہیں، اور آف کورس کیپٹل مشینری ہے جو کہ کسی بھی پروجیکٹ میں استعمال ہوتی ہے. سو پہلا کیریکٹرسٹک کسی پروجیکٹ کا ہے انویسٹمنٹ آف ریسورسز، کسی مقصد کے لیے ریسورسز کو جو ہے وہ انویسٹ کیا جاتا ہے. دوسرا جو کیریکٹرسٹک ہے پروجیکٹ کا وہ ہے اٹ کنزیومز ان پٹس اینڈ گیوز آؤٹ پٹ، یعنی کچھ وہ را مٹیریل جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ اکانومی میں یا سوسائٹی میں جو ہے وہ کو دیتا ہے. اور اس کا آخری اور بہت اہم جو کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے اٹ ہیز اے بگننگ اینڈ این اینڈ، یعنی یہ شروعات، اس کا ہم پوائنٹ ان ٹائم یہ بتا سکتے ہیں کہ کس وقت اس کو شروع کیا گیا اور کس وقت جو ہے یہ مکمل ہوا. اب پہلے دو جو اس کے کیریکٹرسٹک ہیں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی ادارے کے کیریکٹرسٹک ہو سکتے ہیں، کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس میں ریسورسز جو ہیں وہ انویسٹ ہوتی ہیں، اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کے کچھ ان پٹس ہوتے ہیں اور کچھ آؤٹ پٹس ہوتے ہیں. لیکن جو ادارے میں اور پروجیکٹ میں ایک فرق ہے. پروجیکٹ بھی ایک طرح کا ادارہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک مدت کے لیے ہوتا ہے، یعنی مدت یہ کہنا چاہیے کہ یہ شروع ہوتا ہے اور یہ اس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے. جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کو ایک اور جو ہے وہ شکل مل جاتی ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سسٹینیبل رہے، یعنی ادارے جو ہیں وہ کنٹینیوسلی قائم رہیں. تو کیا ایگزامپلز ہیں جو ہم پروجیکٹس کی دے سکتے ہیں؟ ہم نے یہاں پر تین جو ہے مثالیں دی ہیں کہ تین پروجیکٹس جو ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ پروجیکٹس ہیں. پہلی جو مثال ہے وہ ہے تربیلا ڈیم پروجیکٹ. اب آپ کہیں گے کہ تربیلا ڈیم تو ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل صحیح ہے، تربیلا ڈیم تو ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہ پروجیکٹ کیسے ہوا؟ یہ پروجیکٹ اس سینس میں ہوا کہ جب اس کو شروع کیا گیا، اس کے لیے اس کی فیزیبلٹی بنائی گئی. فیزیبلٹی سے مطلب ہے کہ ایک اسٹڈی کی گئی کہ پاکستان میں پانی کی اور بجلی کی کتنی ضرورت ہے، کتنا جو ہے وہ چاہیے، اور جس میں ہم انویسٹ کریں گے اس پروجیکٹ میں یہ ہمیں کتنی بجلی اور کتنا پانی جو ہے وہ دے گا اور کتنی عرصے کے لیے. یہ بھی اندازہ یا ایسٹیمیٹ جو ہے جب اس کے اوپر منصوبہ بندی شروع ہوئی تو یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ یہ اتنے عرصے تک پروجیکٹ جو ہے وہ ہمیں یہ فیسلٹی یعنی بجلی اور پانی کی جو ہے وہ دے گا. اب پروجیکٹ یہ اس لیے ہے کہ اس کو شروع کیا گیا ایک ٹائم پیریڈ میں، رائٹ، اور جب یہ مکمل ہوا یعنی جب ڈیم جو ہے وہ بن گیا اور اس کے پاور ہاؤسز جو ہیں وہ بھی مکمل ہو گئے، تو جن لوگوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا یا جن لوگوں نے اس کو بنایا، اس کی کنسٹرکشن میں حصہ لیا، وہ لوگ اب اس ادارے میں کام نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کچھ کر بھی رہے ہوں، لیکن وہ اس کو بنانے کے لیے جو ایک آرگنائزیشن کریٹ کی گئی تھی وہ اب نہیں ہے. اب جو اس کو اس کہہ لیں ادارہ کہہ لیں یا جو اب اس ڈیم کو جو آرگنائزیشن رن کر رہی ہے وہ اس کا مقصد مختلف ہے، اور جس نے اس کو بنایا تھا اس کا مقصد ایک اور مقصد تھا کہ اس کو کمپلیٹ کرنا. دوسری چیز آپ دیکھیں جو ہم نے مثال دی وہ ہے کنسٹرکشن آف اسکول، یعنی آپ نے کسی بلڈنگ کو ایک اسکول کی بلڈنگ کی مثال لی ہے، اس کی تعمیرات جو ہے وہ بھی ایک پروجیکٹ ہوگا، یعنی اس کا شروع کا پوائنٹ ہے اور اینڈ کا پوائنٹ ہے. اسی طرح سے یہ تو میں نے تقریباً تینوں جو مثالیں ہیں یہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں. پروجیکٹس جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کنسٹرکشن سے نہیں ریلیٹڈ ہوتے، اور وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں کسی سوشل ایسپیکٹ سے. تعلیم کے کچھ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں پروگرامز یا پروجیکٹس جن کو ہم کہتے ہیں کہ تعلیم بالغاں، یعنی جو اسکول کی ایج سے کراس کر گئے ہیں
اور جو لیکن ان کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے تو ان کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی یا پروجیکٹ یا پروگرام شروع کیا جائے گا جو ایک نارمل پرائمری ٹیچنگ سے ہے. کیونکہ ایج گروپ ڈفرینٹ ہے لہٰذا اس کی جن کی ایج جو وہ ایج کراس کر چکے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. تو اس کا بھی ایک بگننگ اور ایک اینڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو ذہن میں آپ یہ بات رکھیے کہ پروجیکٹ ایک ایسا ادارہ ہے, پروجیکٹ ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جو کچھ عرصے کے لیے کریٹ کی جاتی ہے ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے, اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس آرگنائزیشن کو ڈس بینڈ کر دیا جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتی ہے. اب ہم جو چیز دیکھنے چلے ہیں وہ پروجیکٹس کے ہی سلسلے میں ہے, اور میں اس بات کو اس لیے ایمفسائز کر رہی ہوں کہ پروجیکٹس کی جو اہمیت ہے کسی بھی منصوبے میں وہ بہت زیادہ ہے. جو آپ کے سامنے سلائیڈ میں 7 مختلف سٹیجز نظر آ رہی ہیں, وہ سٹیجز ہیں جس کو عام فہم میں پروجیکٹ سائیکل بھی کہا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پروجیکٹ سائیکل اور پلاننگ کا آپس میں کافی چیزیں جو ہیں آپ کو اس میں کامن چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. اب پروجیکٹ سائیکل میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے. کس طرح سے تعین لگایا جائے کہ پروجیکٹ کس ایریے میں اور کس طرح کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے پروجیکٹ اسٹڈی. یہ اس کو دوسری زبان میں ٹیکنیکل لینگویج میں فیزیبلٹی بھی کہتے ہیں. یعنی جب ایک بات یہ سوچ لی کہ پروجیکٹ ہم نے بنانا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ ہم کیا اس پروجیکٹ کی واقعی ڈیمانڈ ہے, ہمیں کس طرح کے وسائل چاہیے ہوں گے, ہمیں کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوگی, اگر بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈنگ کی اسٹرکچر کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, سوشل اور اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. یہ فیزیبلٹی اسٹیج پر جو ہے بات ہوتی ہے. پھر آتی ہے پروجیکٹ پریپریشن, پھر اس کے بعد ہے پروجیکٹ اپریزل, پھر پروجیکٹ اپروول کا ایک پروسیس ہے, پھر اس کے بعد پروجیکٹ امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ ہے, اور فائنلی پروجیکٹ ایویلیویشن ہے. اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں اور حکومت میں یہ کس طرح سے ان کو کون سے ادارے ہیں اور کس طرح سے کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کانسیپٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک بات میں آپ کو اور یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہم اس سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں تھیوری میں بھی ہیں, اور تقریباً حکومت کے کسی بھی سطح, کوئی بھی سطح ہو حکومت کی یا کوئی بھی ادارہ ہو حکومت کا, وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ تمام سٹیپس جو ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. یہ صرف یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ صرف کتاب میں ہے, لیکن ایکچولی یہ تمام سٹیپس جو ہیں وہ فالو ہوتے ہیں. تو پروجیکٹس کس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, مختلف طریقے ہیں, اور میں آپ کو صرف چند ایک طریقے بتاؤں گی. اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں جب شروع میں بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو پالیسیز ہیں وہ کون بناتے ہیں, جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہو یا اس کی نشاندہی کی جائے کسی بھی پروجیکٹ کی, اور وہ آئے کہاں سے, اس کو کسی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو ہے اس نے جو ہے کہا ہو کہ یہ پروجیکٹ جو ہے بہت اہم ہے. پروجیکٹ کس طرح کے ہو سکتے ہیں, یہ ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ میرے علاقے میں آپ کالج جو ہے وہ کھلنا چاہیے, کیونکہ یہاں پر لوگوں کو لیٹس سے کہ کالج جو ہے وہ لڑکیوں کا کالج کھلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی ریزن یا جسٹیفیکیشن دی جائے کہ یہاں پر میٹرک تک تو اسکول ہے, لیکن کالج میں جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے لڑکیوں نے, ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے, تو لہٰذا اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک کالج کھولا جائے. پھر یہ نشاندہی کہ کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے کہاں سے آتی ہے, تو ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے ایریا میں. ایکسپرٹس سے مراد ہے کہ کوئی اکانومسٹ ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ جی اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے. پھر سرویز کے ذریعے مختلف سروے بھی کیے جاتے ہیں, کچھ حکومت سروے کرتی ہے,
وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ ہاں پروجیکٹ ہونا چاہیے، تعلیم کا ہونا چاہیے، ہیلتھ میں ہونا چاہیے، اریگیشن کا ہونا چاہیے، ایگریکلچر کا ہونا چاہیے، انوائرمنٹ جو ہے آج کل ایک ہے کہ انوائرمنٹ کے بارے میں کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے، تو مختلف یہاں سے بھی اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے. سو مختلف طریقے ہیں جس سے یہ چیز اس چیز کی نشاندہی ہو کہ کہاں پر اور کون سا جو ہے پروجیکٹ ہوگا، اور یہ ایک براڈ ایریا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اسکول بنانا ہے یا ڈسپینسری کھولنی ہے یا سڑک بنانی ہے یا کسانوں کو بیج جو ہے وہ مہیا کرنے ہیں یا کسانوں کو قرضے جو ہیں وہ دینے ہیں. تو مختلف اس کے طریقے ہیں. اخبار بھی جو ایک طریقہ ہے، تھرو میڈیا یہ چیز سامنے آتی ہے کہ لوگوں کی یہ مشکلات ہیں، لہٰذا یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے. جو دوسری چیز ہے پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد، وہ ہم نے بات کی تھی پروجیکٹ فیزیبلٹی کے لیے. فیزیبلٹی کا مطلب اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف ٹیکنیکل، فائنینشیل، اکنامک وائبلٹی آف پروجیکٹ. اٹ از بیسڈ آن سرویز اینڈ ریسرچ اسٹڈیز. اب یہاں پر ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہیں کسی بھی پروجیکٹ کی کہ وہ پروجیکٹ کیا پروڈیوس کرے گا، واٹ از اٹ گوئنگ ٹو، واٹ آؤٹ پٹ اٹ ول پروڈیوس. اینڈ آؤٹ پٹ کسی طرح کا اگر اسکول ہے مثال کے طور پہ، تو اسکول میں آپ کہیں گے کہ جی اسکول کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا. اسکول کا آؤٹ پٹ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے تعلیم ایک خاص لیول کی مکمل کر لی ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ ہوں گے. اور ان پٹس کیا ہوں گے؟ وہ اساتذہ، سلیبس، اور کیا چیز چاہیے، بلڈنگ چاہیے، جگہ چاہیے، تو یہ سب ان پٹس ہوں گے. تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز دیکھی جاتی ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلز دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز دیکھتے ہیں. اور بہت اہم چیز ہے کہ فائنینسز یعنی کہاں سے آپ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. حکومت دے گی پیسہ، لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے اس علاقے کے، یا باہر سے کوئی فارن اسسٹنس جو ہے وہ ملے گی. پیسہ جو ہے وہ روپی ٹرم میں ہوگا، پیسہ جو ہے وہ فارن کرنسی کے ٹرم میں ہوگا، اور اس کی جو کاسٹ ہے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی وہ کیا ہے، اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. اکنامک اس کا جو انالیسز ہے وہ یہ دیکھتا ہے، یعنی اسٹڈی دیکھتی ہے کہ اس کا پورے ملک کو یا اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا اس پروجیکٹ کا. اور کوئی بھی پروجیکٹ آپ لے لیں، خواہ وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو، اس کے کوئی نہ اس کے یقیناً ایک مثبت اور کچھ منفی اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ جو اس سٹیج پر ایک پروجیکٹ کی مکمل اسٹڈی کی جاتی ہے، فیزیبلٹی کی جاتی ہے، ریسرچ کی جاتی ہے کہ آیا یہ پروجیکٹ ٹیکنیکل لیول پر، فائنینشیل لیول پر اور اکنامک لیول پر جو ہے کیا یہ فیزیبل ہے، کیا یہ مناسب ہے اس کو، اس کے بارے میں مزید پلاننگ کرنا یا نہیں. جب یہ اسٹڈی مکمل کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر پروجیکٹ کو پلان کیا جاتا ہے، اور ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں PC-1. یہ پلاننگ کمیشن کا ایک فارم ہوتا ہے. آپ یہ کسی بھی فارم کی طرح یہ ایک فارم ہے جس میں تمام سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کا نام کیا ہوگا، یہ کس جگہ پر، فزیکلی کس جگہ پر ہوگا، کس صوبے میں ہوگا، صوبے میں کس ٹاؤن یا کس علاقے میں ہوگا. تو یہ اس کے پھر اس کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ کیا ہوگی، روپی ٹرم میں اس کی کاسٹ کیا ہوگی، اور اگر فارن کرنسی ہے اس میں اس کی کاسٹ کیا ہوگی. یہ فارم جو ہے ایک بڑا ہی کمپریہنسو فارم ہوتا ہے، یعنی PC-1 جس کو کہا جاتا ہے، اور PC اسٹینڈس فار پلاننگ کمیشن، رائٹ. سو یہ پلاننگ کمیشن کا ایک فارم ہوتا ہے جو بے شمار سوالات جو ہے جس میں ہوتے ہیں پروجیکٹ کے بارے میں کہ اچھا اگر مین پاور لوگ چاہیے تو اس میں اسکلڈ لوگ کتنے چاہیے، اس میں انسکلڈ لوگ کتنے چاہیے، کیا انجینئرس کی ضرورت ہے، ڈاکٹرس کی ضرورت ہے، اگر ٹریننگ کے ذریعے ٹریننگ دینا ہے
تو کیا ٹریننگ کے لیے لوگوں کو ملک کے اندر تربیت دی جائے گی یا ملک سے باہر تربیت دی جائے گی؟ تو یوں کہہ لیں کہ اس میں کوئی ایسا سوال نہیں ہوتا جو آپ تصور نہ کر سکیں، جو نہ پوچھا گیا ہو، اور اس کی ڈیٹیلز بتانا جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مختلف سیکٹرز کے لیے، یعنی سیکٹر سے مراد ہے کہ اگر صحت کا پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ PC1 فارم ہوگا، اور جو اگر اریگیشن کا ہے، ایگریکلچر کا ہے، اس کے لیے علیحدہ فارم ہوگا، کیونکہ جس طرح کی انفارمیشن تعلیمی پروجیکٹ کے لیے چاہیے وہ ایک اور طرح کی ہوگی، اور جس طرح کی انفارمیشن ایک اریگیشن کے پروجیکٹ کے لیے چاہیے وہ اور طرح کی ہوگی۔ سو یہ مختلف سیکٹرز کے لیے مختلف فارمز ہوتے ہیں جن کے بارے میں تمام جو سوالات دیے ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن دینا جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سٹیج آتی ہے پروجیکٹ پریپریشن کے بعد، اس کی بات آتی ہے اپریزل۔ پروجیکٹ اپریزل یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی اسپانسرنگ ادارہ ہوتا ہے وہ PC1 میں یہ تمام انفارمیشن جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اس میں وہ اس فارم میں وہ تمام انفارمیشن یا معلومات جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر تعلیم کا محکمہ ہے، آرگنائزیشن ہے، تو وہ یہ تمام انفارمیشن PC1 میں مکمل کر کے اس کو ایک ڈاکیومنٹ میں کی شکل دیں گے۔ یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آرگنائزیشنل لیول سے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، یعنی PC1 کو بھرنا اور اس میں تمام معلومات کسی پروجیکٹ کے بارے میں دینا وہ اس ادارے کی ہوتی ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے یا جس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اس نے تو یہ تمام معلومات PC1 میں دے دی۔ اب جو چوتھی سٹیج آتی ہے وہ ہے اپریزل کی۔ اپریزل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انفارمیشن تو دے دی، اب یہ ایک ادارے کے پاس جائے گی حکومت کے، جو آپ کو یہ بتائے گی، جو اس کو اسکروٹنائز کرے گی، جو ادارہ اس کو دیکھے گا کہ جو آپ نے انفارمیشن اس میں دی ہے کیا وہ انفارمیشن صحیح ہے، کیا آپ نے کہیں انفارمیشن کو ایگزیجریٹ تو نہیں کیا یا کسی انفارمیشن کو کم تو نہیں بتایا۔ تو اپریزل ہوتا ہے، یعنی آپ دوبارہ سے یہ جو ڈاکیومنٹ جس پہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ایک اچھا PC1 تیار کرنے میں، یہ تمام انفارمیشن جو ہے دینے میں۔ تو پھر ایک ادارہ جہاں پہ ہم اس کو ریویو کے لیے یہ جاتا ہے کہ آیا یہ جو انفارمیشن اس میں دی گئی ہے کیا وہ صحیح ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن یا کوئی ڈاؤن پلے تو نہیں کیا گیا کسی انفارمیشن کو۔ تو اس کو پھر اپریز کیا جاتا ہے، یعنی دوبارہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ وہ ادارہ ہوتا ہے جس کا تعلق جو اسپانسر نہیں کر رہا، یہ ایک نیوٹرل باڈی ہوتی ہے جو کہ اس کو اسیس اور ریویو یا اسکروٹنائز جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب جب یہ اسکروٹنائز ہو جاتا ہے، اور اگر تو جو اسکروٹنائزنگ ایجنسی ہے، اور آپ نے کو جب میں نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کی اسٹرکچر دکھائی تھی تو وہاں پہ ایک تھا جو ممبر سوشل سیکٹر جو ہے، وہاں پہ ایک پوزیشن تھی۔ تو اگر سوشل سیکٹر کا پروجیکٹ ہوگا تو وہ پھر ممبر جو سوشل سیکٹر ہے وہ اس کا پورا ونگ جو ہے اس کا ٹیکنیکل جو ہے اور اکنامک اور فائنینشیل ایسپیکٹ کو ریویو کرے گا۔ تو جب یہ ریویو اگر اس میں یہ سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں جو اپریزنگ باڈی ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ تمام ڈیٹیلز صحیح ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ مکمل ہیں، تو وہ اس کے بعد اس کو اپروول کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو یہ دوبارہ اس اسپانسرنگ ادارہ جو ہے اس کے پاس جاتی ہیں۔ اب جو اپروو کرنے کی باڈیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نیشنل اکنامک کونسل ہے جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتا ہے، پھر ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل ہے جس کو فائنانس منسٹر ہیڈ کرتا ہے،
اور پھر سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے، یہ بھی ایک ادارہ ہے جو کون سے پروجیکٹ اپروو کرتا ہے جن کی 100 ملین تک کے، اگر 100 ملین کاسٹنگ اپ ٹو 100 ملین، اگر 100 ملین سے کوئی بھی انویسٹمنٹ تجاوز کر جائے گی تو اس کو پھر ایکنیک کے پاس یا NEC کے پاس جو ہے وہ جانا پڑے گا. تو یہ مختلف لیولز ہیں، سطح ہے جو انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ کہ کتنا سائز ہے پروجیکٹ کا، اس بنیاد پہ اپروو کرتے ہیں. یہ مزید اور ادارے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں. دس از کالڈ ڈپارٹمنٹل سینٹرل ڈپارٹمنٹل اپروونگ باڈی ہے، وہ اپروو کرتی ہے. یہ ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے پروونشل ورکنگ ڈیولپمنٹ پارٹی، یہ پروونشل لیول پر ہوتی ہے. پھر پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن ہے، اور یہ ہم جب پلان کی بات کر رہے تھے، جب سب اپروول ہو جاتی ہے تو ایک پروجیکٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ پورے ملک سے نیشنل لیول پہ پروجیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ان کو اکٹھا کرتا ہے اور کوآرڈینیٹ کرتا ہے. اب آپ کے سامنے پروونشل لیول کی جو ہے وہ ادارے ہیں، اور یہاں پہ پروونشل لیول پر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہیڈ چیئرمین کرتا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. پھر سیکرٹری ہوتا ہے، وہی اسٹرکچر ہے جو کہ نیشنل لیول پر ہے، وہی اسٹرکچر پروونشل لیول پہ ہے. اکانومسٹ ہوتے ہیں، چیف اکانومسٹ ہوتے ہیں. اس کا سارا پروسیس جو ہے تقریباً وہی ہوتا ہے جو کہ نیشنل لیول پہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی جو ہے وہ پروجیکٹس جو ہے پروونس لیول کے پروجیکٹس کو اپروو کرتی ہے. یہ اس کی اسٹرکچر بتائی گئی ہے جو کہ کیا کون کون سے لوگ ہیں اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کو کون اسسٹ کرتا ہے. وہی چیف اکانومسٹ، جوائنٹ چیف اکانومسٹ، تقریباً وہی ڈیزگنیشن اور وہی لیولز جو ہیں اس لیول پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اب تک جو ہم نے بات کی وہ ہے پلاننگ نیشنل لیول پر کس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے، کون سے ادارے ہیں جو نیشنل لیول پر منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کی اسٹرکچر کیا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی فنکشنز کیا ہے. پھر ہم نے جو بات کی وہ دیکھا کہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ایک اہم حصہ ہیں کسی بھی نیشنل پلان کا. اور پروجیکٹس کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پروجیکٹس جو ہیں وہ اداروں کی لیول سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا ایک پورا سائیکل ہے، ایک طریقہ کار ہے جس پہ ان کا انالیسس کیا جاتا ہے، ان کو اپریز کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ آیا جو پروجیکٹ جس ادارے نے اسپانسر کیا ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ وائبل ہے یا نہیں، یعنی اس کا کوئی فائدہ اکانومی کو ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہم نے بریفلی پروونشل لیول کی جو ہے اداروں کی بات کی جو کہ مور اور لیس اسی طرح سے ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو پروسیس جس کو ہم ریشنل پلاننگ پروسیس کہتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہے ان ریئل لائف بھی. ابھی ہم صرف اس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکسٹینٹ تک ریشنل پروسیس آف پلاننگ ایگزسٹ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریلیشن شپ جو ہم نے تھیوری میں پڑھا تھا اور جو آج ہم نے پاکستان کی پلاننگ جو ہے اس کو بریفلی دیکھا، اس کا آپ کو ریلیشن شپ جو ہے وہ واضح ہوا ہوگا. اور اب نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑی سی بات مزید پروونشل کے اداروں کی بات کریں گے اور پھر اس ٹاپک کو تھوڑا سا آگے اور لے جائیں گے. تو آپ نوٹس کنسلٹ کرتے رہیے اور جو تمام میں نے آپ کو جن چیزوں کی سورسز بتائی ہیں ان کو دیکھتے رہیں، یہ یقیناً آپ کے لیے بہت یوزفل رہیں گے. تو ٹل نیکسٹ لیکچر، خدا حافظ.